بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا، مگر کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا؟ آئیے جان لیتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام طبع اول ہمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سلطنت کے دورے پہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں عالم اور لاکھوں کی تعداد میں سینک تھے۔ اس کا پورا مجمع اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شاہی شان و شوکت دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو شہر مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کا لشکر ان کے خیال میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو قتل کراؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کی طاقت نہ رہی۔ دن بھر اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور بادشاہ کی نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور وہاں کے خادموں کے لیے جو برا ارادہ کیا تھا اس سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور وہ پہلے جیسا صحت مند ہو گیا۔ اس نے صحت پانے کی خوشی میں بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر انسان کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے بطور نذرانہ پیش کیے۔ پھر یہاں سے چل کر اس کا لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو بادشاہ کے ساتھی عالموں نے جو اس وقت کے آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور آخری نبی کی ہجرت گاہ کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے مدینے میں ہی 400 مکان بنوا دیے اور اس وقت کے بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط ان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، اور ان کو بھی زیارت نصیب نہ ہو تو ان کی اولاد کو وصیت کر دینا۔ جب تک زیارت نہیں ہوتی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ میرا یہ خط تب تک محفوظ رکھا جائے جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا، مگر کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے۔
اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ ان 400 عالموں کی نسل در نسل گزر گئی، مگر شاہ یمن کے اس خط کی جان کی طرح حفاظت کی گئی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست میں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرمائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرے رہنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا نے حضور کی خاطر بنوایا تھا۔ وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا، نیک بھائی طبا کو آفرین و شاباش۔ خط میں کیا لکھا تھا آئیے جان لیتے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، کم ترین مخلوق طبا اول ہمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، وہ غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے نظر انداز نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، سچے رسول۔ دوستو، اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے۔ خوش قسمت لوگوں نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش پایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔